پہلے ہم یہ سوچتے تھے کہ مولوی اتنے ہو گئے تو بھوکے مریں گے، میلاد پڑھنے والے تو چند بندوں کو جناب بلایا جائے گا تو باقی کیا کریں گے؟ تو مالک نے اتنی بڑی تعداد میں اپنے حبیب کا میلاد کرا کے بتا دیا کہ بیان کرنے والے جتنے پڑھتے جائیں گے میرے حبیب کی محفلیں اور تذکرے بھی اتنے جائیں گے۔ اندازہ کریں ربیع الاول شریف میں داد خان اور مولوی تو چلو الگ بات ہے، خوشبو والا بھی فارغ نہیں ہوتا، وہ بھی جناب اعلیٰ مصروف ہوتا ہے۔ ہمارے بہت بڑے خطیب گزرے ہیں سرائکی پٹی کے، حضرت علامہ خورشید احمد فیضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، علامہ فیض احمد ویسی صاحب کے استاد گرامی جنہوں نے 1000 کتابیں لکھی ہیں، تو وہ ربیع الاول شریف کے مہینے کے بارے میں ایک جملہ فرمایا کرتے تھے، یہ تو وہ برکت والا مہینہ ہے، سرائکی میں کہتے تھے کھانے بھی کجلا پاتی، یعنی یہ وہ مہینہ ہے جس میں جو کبھی نہیں سجدہ سنورتا وہ بھی سنور کے سامنے آتا ہے، تو یہ وہ مہینہ ہے جس نے گلیاں بھی سجائی، بازار بھی سجائے، لیکن یہ ہمارے نزدیک صرف بازار سجے ہیں، حضور آئے ہیں تو پورا جہان سج گیا۔ اور یہ بھی حکمرانوں تک پیغام پہنچے کہ یہ جو شہروں میں بڑے بڑے لکھا ہوتا ہے نا کہ حضور آئے تو دل جگمگائے، تو جب حضور آئے صرف دل نہیں جگمگائے، میرے حضور آئے تو عدالتیں بھی جگمگائے، میرے حضور آئے تو بازار بھی جگمگائے، میرے حضور آئے تو تاجر کی تجارت بھی جگمگائی ہے، انسان کا عدل کرنے والے کا قلم بھی جگمگایا ہے، اور نماز پڑھنے والے کی نماز بھی جگمگائی ہے۔ اللہ کو سلامت رکھے، اللہ کا قرآن پڑھے، سبحان اللہ کہیے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، البتہ تحقیق اللہ نے مومنوں پہ بڑا احسان کیا، انہیں شان والا رسول روانہ فرمایا، یہ میرے رب کا احسان ہے۔ جناب اعلیٰ جس کے نام مالک رہے وہ نبی عطا فرمایا جس نے پاؤں کو عزت دی کے عزت دے کے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، ارے جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ تو نبی آیا جس نے یہاں پہ بیٹھے بوڑھوں کو بھی عزت دی ہے کہ فرمایا جس نے میری امت کے بوڑھے کی عزت کی اس نے سمجھو میں محمد کی عزت کی ہے۔ جناب اعلیٰ اس نبی کی کرم نوازی وہ تشریف لائے، ان کا میلاد ہے کہ جناب اعلیٰ کے آنے سے باپ کو عزت ملی کہ فرمایا باپ جنت کا دروازہ ہے اور سب سے بڑا درمیانی دروازہ ہے، اب جس کا دل کرے اس کو قائم رکھے، جس کا دل کرے ضائع کر دے۔ جناب اعلیٰ میرے نبی آئے تو پتہ چلا جناب اعلیٰ جو بہنیں لوگوں کو جناب آر لگتی تھی کہ بہنیں کیوں پیدا ہو گئی، اس بہن کے بارے میں فرمایا جو دو بہنوں کو پالے گا اللہ کی رضا کے لیے، جب بالغ ہو جائے گی تو شادی کر دے گا، تو جنت میں اکیلا نہیں جائے گا۔ اس طرح یہ دو انگلیاں جڑی ہوئی ہے، ایسے میرے کندھے سے کندھا ملا کے وہ بھی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ایسے ہی بیٹیوں کی پرورش پہ جنت کی بشارت دینے والا کہ بیٹی جب پیدا ہوتی تھی تو باپ سے ہم سے کبھی منہ چھپایا کرتے تھے، ہائے میری بیٹی ہو گئی ہے، کیا ہو گیا؟ وہ آ گیا جس کی چوتھی بیٹی سیدہ طیبہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، جب آپ تشریف لائے دنیا میں تو میرے نبی مسکرائے، تجھے میں خبر دینے والی بی بی حیران ہے، حضور بیٹی کی پیدائش پہ اتنی خوشی تو میرے آقا نے فرمایا الفاطمہ بدعۃ منی، فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ لبیک لبیک فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا آیا۔ یہ فرمانے والے آپ یہ فرمانے والے کہ بیٹا اللہ کی نعمت ہے اور بیٹی اللہ کی رحمت ہے، یہ فرمانے والے نبی آ گیا اور وہ نبی آئے۔ آج حکومت آتی ہے اپنی بدماشیوں کو بھول جاتی ہے، آج حکمران آتے ہیں اپنی تمام عیاشیوں کو یک جناب اعلیٰ نظر انداز کر دیتے ہیں اور صرف کیا کہتے ہیں رعایا چور ہے، تاجر چور ہے، فلانا چور ہے، ٹیکس چور ہے۔ تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں وہ نبی آئے جو تاجر کو عزت دینے والے بن گیا،
میں تاجر بھائیوں کو کہنا چاہتا ہوں آپ کو جناب نواز زرداری عمران نے عزت نہیں دے دیا، عزت آپ کو نبی رحمت کے اسلام نے دے دیا ہے۔ میرے آقا نے تاجروں کو تجارت کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ کیا طریقہ بتایا ہے؟ کہ قسم کھا کے مال نہ بیچا کرو، قسم کھانے سے مال بک جائے گا پر برکت ختم ہو جائے گی۔ وہ نبی آیا جس نے تجارت کے طریقے بھی بتا دیے، کہ جناب اعلیٰ اپنے مال کی خوبیاں خامیاں دونوں بتایا کرو۔ وہ نبی آیا جس نے فرمایا ایماندار تاجر قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے۔ مجھے بولیے وہ نبی آئے جناب اعلیٰ جس نے ہمسایوں کے حق جس میں جناب اعلیٰ محلے داروں کے حق بتایا۔ وہ نبی آیا جناب اعلیٰ جس کریم نے اس دھرتی کے اندر جناب اعلیٰ غریب کی عزت کا علم بلند کیا۔ وہ آیا جس نے گورے اور کالے کا فرق مٹا دیا۔ وہ آیا جس نے جناب اعلیٰ ابو بکر کو صحن میں کھڑا کر کے بلال کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کر کے بتا دیا ان اکرمکم عند اللہ تو میں عزت والا وہی ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ کسی گورے کو کالے پہ، کالے کو گورے پہ کوئی فضیلت نہیں ہے، عربی کو عجمی پہ، عجمی کو عربی پہ کوئی فضیلت نہیں ہے۔ فضیلت کا رب نے جو معیار مقرر کیا ہے وہ یہی ہے، جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوگا وہ زیادہ عزت والا۔ ہمارے معاشرے میں پنجابی میں کہتے ہیں جتنا لچا دے اتنا اونچا۔ یہ ہمارے یہ جو جتنا بدمعاش ہوگا اس کو اتنا پروٹوکول مل جائے گا، جو شریف آدمی ہوگا وہ ذلیل ہو جائے گا۔ لیکن میرے نبی کا دین ایسے نہیں کرے، میرے آقا کا دین غریب کو عزت دے۔ وہ نبی آیا ہے جس نے مزدور کے چھالوں والے ہاتھوں کو بوسہ دے کے فرمایا القا سے وہ حبیب اللہ۔ وہ نبی آیا جس نے جناب اعلیٰ جوان کو نیکی کی طرف راغب کر کے فرمایا التائب الشاب حبیب اللہ، کہ جوانی میں توبہ کرنے والا اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ وہ آیا جس نے آ کے بتایا جوانی کا ایک سجدہ بڑھاپے کے 70 سجدوں سے اللہ کو زیادہ پیارا۔ وہ نبی آیا جس نے حاتم طائی کی اس وقت جناب اعلیٰ کلمہ نہیں پڑھا تھا، اس بیٹی نے ایک کافر بیٹی کے سر پہ چادر رکھ کے بتایا کہ لوگوں بیٹی بیٹی ہوتی ہے، چاہے مومن کی ہو چاہے کافر کی ہو۔ وہ نبی آیا جناب اعلیٰ جس کے آنے سے جناب اعلیٰ سیدہ آمنہ فرماتی ہے میں نے شام کے محل میں دیکھا، میں نے بصرہ کے اونٹوں کی گردنیں دیکھی۔ وہ نبی آئے جن کی آمد پہ جناب عبد المطلب فرماتے ہیں میں نے کعبے کو بی بی آمنہ کے گھر کی جانب جھکتے تھے۔ اس لیے سیدہ فرماتی ہے میں نے تاروں کو قریب دیکھا، میرے گھر کے پاس آ رہے ہیں، مجھے یوں لگا بھی گر جائے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ گرنے نہیں آ رہے تھے، یہ تو سیدہ آپ سے نور کی خیرات مانگنے آ رہے تھے آپ کے بیٹے سے کہ صبح طیبہ پہ ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا اور اے رضا یہ آمد نوری کا فیض نور ہے ہو گئی میری بڑھ کر قصیدہ نور کا طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا دیکھ کر تیرا بابا نور کا تاج والے دیکھ کر تیرا بابا نور کا
کی بول بالا وہ نبی آئے غریبوں کو عزت دینے والے تاجروں کو عزت دینے والے بیٹیوں کو عزت دینے والے بہنوں کو عزت دینے والے اور جناب اعلیٰ مسلمان کو عزت دینے والے سب کو کہنا چاہوں حیثیت مسلمان ہم سب کو غور کرنا چاہوں میرے آقا رحمت للعالمین ہے کہ نہیں ہے نا جی میرے آقا کی گفتار رحمت ہے کہ نہیں میرے آقا کی گفتار رحمت ہے تو میرے نبی کی تلوار بھی رحمت ہے آپ کہنے مولانا یہ کیسی بات کر دیا آپ بتائیے کچھ لوگ اس لیے پریشان ہو جاتے ہیں وہ جی دیکھیں جی یہ مولوی کہتے ہیں جی جہاد جہاد قتال قتال بندے مارنا یار یہ تو بڑی زیادتی والی بات ہے یہ کیسی بات آپ مجھے بتائیں کسی بیٹی کی عزت لوٹنے والے کے ہاتھ کاٹنا اس کو سنسار کرنا یہ ظلم کہلائے گا کہ عدل کہلائے گا کسی غریب کی دہاڑی کو جناب اعلیٰ جو بندہ لوٹ لے اس ڈاکو کو سزا دینا یہ ظلم کہلائے گا کہ عدل کہلائے گا عدل کہلائے گا اسی طرح کوئی شادی شدہ ہو کے جناب اعلیٰ لوگوں کی عزت پامال کرتا پھرے اس کو اسلام کے مطابق سزا دینا یہ ظلم کہلائے گا کہ عدل کہلائے گا کسی مظلوم پہ ظلم ہو رہا ہو اور جا کے ظالم کا پنجہ مروڑا جائے اس پنجے مروڑنے کو کوئی جناب اعلیٰ ظلم کہے گا کہ عدل کہے گا اگر عدل کہے گا تو پھر یہ دیکھیے کہ اسلام یہ نہیں کہتا کہ کشمیر میں بیٹیاں مرتی رہیں اور تم یہاں پہ بیٹھ کر آکے کہو ہم تو اچھے بچے ہیں ہم تو جناب امن والے لوگ ہیں ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے اسلام کہتا ہے امن والے ضرور ہیں لیکن امن سے پہلے غیرت والے